جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور بے شک عزت، ذلت اور رزق میرے اس پیارے رب کے ہاتھ۔ محترم حاجی لقمان سبحانی صاحب، حافظ انور صاحب، آصف شاہ صاحب، حاجی شوکت صاحب، ناصر کیانی صاحب، اسلام شاہ صاحب، گل رزاق شاہین صاحب، رفیع اوان صاحب، استاد امتیاز صاحب اور CYO کی ساری ٹیم، پاشا گروپ کے عہدیداران، باڈی ممبران، یہاں پہ بیٹھی یوتھ، باشمول ستارہ 11 کرکٹ کلب کے لڑکے، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے، کیونکہ یہ محفل میں زیادہ نوجوان چہرے ہیں، تو یہاں پہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے حقوق کی اور آپ کی پریشانی کی ترجمانی کروں۔ کیانی صاحب نے، لقمان صاحب نے اور باقی میرے بھائیوں نے فرد کمال پاشا صاحب کے بارے میں کافی پیاری باتیں کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی یا کسی مقصد پہ پہنچنا تھی، کوئی دوست یار نہیں تھا۔ راولپنڈی کے دیوار کے اوپر انہوں نے 70 کی دہائی میں ایک تقریر کی، اور اس تقریر سے لوگوں نے ان کو پک کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ نوجوان بہت اچھا بولتا ہے۔ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کو لیڈ کیا اور میں ان کی ایک پہچان بنی، اور اس کے بعد اس شخص نے یہ سوچا کہ ملازمین اور مزدور کے حقوق کا تحفظ کرنا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ، ایز اے جنرل سیکرٹری، انہوں نے اپنی یونین رجسٹرڈ کروائی، جس کا نام CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ رکھا، اور پہلا الیکشن لڑا، ہار گئے، دوسرا لڑا، ہار گئے، پھر تیسرا الیکشن لڑا۔ تیسرے الیکشن کے اندر پوری آب و تاب سے فرد کمال پاشا کا CDA میں اور اسلام آباد میں توتی بولا۔ CDA کے مزدور نے ان کو کامیاب کیا، اور کامیاب ہونے کے بعد میری طرح ہی وہ نوجوان تھے، بالکل، میں تو پھر تھوڑا سا صحت میں ان سے بہتر ہوں، وہ بالکل سنگل پسلی تھے، اور اس سنگل پسلی نوجوان نے کیا کیا، جس طرح آپ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے، یہ ادارہ CDA ہمارا کانٹریکٹ پہ ہوتا تھا، یہاں پہ CDA کا ملازم ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا، صبح نوکری پہ آتا تھا، شام کو اس کو فارغ کر دیا جاتا تھا۔ تو سوچ آئی کہ کیا کروں ایسا کہ اس ادارے کو، اس کے ملازمین کو وہ تحفظ دلوا دوں جس کے تحت یہ ادارہ کبھی ختم نہ ہو سکے۔ تو اس مرد مجاہد نے، اس نوجوان نے، آمریت کے دور میں جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، پاشا صاحب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور نبی پاک کی نالین کے صدقے انہوں نے سٹرگل کی، فائل تیار کی، اور ضیاء الحق صاحب، یہ بھی دیکھیں تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ایک 38 سال کا نوجوان اپنے CBA کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہو، اور ضیاء الحق چل کے ان کے دفتر میں آئے، اس کی تصویریں ہیں، ریکارڈ موجود ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے ضیاء الحق صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں یونینزم پسند نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ بھٹو کو فالو کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کو 16 MPO لگا کے شہر بدر کر دیا جاتا تھا، کوئی سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دور میں ایک ایسا نوجوان جس کا نام فرد کمال پاشا تھا، انہوں نے جب اپنا موقف ضیاء الحق صاحب کے سامنے رکھا، چیئرمین CDA اس وقت گردیزی صاحب ہوتے تھے، ان کے سامنے رکھا، تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ویسے تو میں سیاست اور یونینزم پسند نہیں کرتا، لیکن اگر پاکستان میں ٹریڈ یونین لیڈر ہو تو فرد کمال پاشا تمہارے جیسا ہے۔
اور پھر انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ میرا ادارہ ڈیلی ویجز ہے، یہاں پہ مزدور کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اس کے سر پہ ننگی تلوار لٹکی رہتی کہ میں شام کو بے روزگار ہو جاؤں گا، تو اس کو ریگولر کر دیں. اور شکر الحمدللہ اس نوجوان نے اس ادارے کو ریگولر کروایا. آج آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ جب یہاں سے ریٹائر ہو کے جاتے ہیں تو وہ اس ادارے سے پینشن لیتے ہیں. حج پالیسی ہم نے سی ڈی اے میں بنوائی، عید الاؤنس منظور کروایا، کالونیاں بنوائیں، یہ سی ڈی اے ہسپتال ہم نے بنوایا، یہ جو قبرستان ہے آپ کا H8 اور H11 یہ بنوایا. تو انسان زندگی ایسے گزارے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں، نہ کہ آپ کو گالیاں دیں، نہ کہ آپ کو اس لفظوں میں یاد کریں کہ یار راشی تھا، کرپٹ تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، ٹاؤٹ تھا. تو انشاءاللہ تعالی عزت کمال پاشا، آپ میں سے جو نوجوان نہیں جانتے، میں آپ کو بتا دوں کہ میری تعلیم جو ہے وہ MBA ہے. میں نے انگلینڈ سے کوونٹری یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے بینکنگ اینڈ فائننس کے اندر. اور سی ڈی اے ملازمین کو اور اسلام آباد کے رہائشیوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ عزت کمال پاشا آپ کی طاقت سے، ملازمین کی طاقت سے اور اللہ کے حکم سے کامیاب ہوا تو میں صرف سی ڈی اے تک محدود رہ کے خدمت نہیں کروں گا، میں اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے بھی انشاءاللہ پروجیکٹس لے کے آؤں گا. کیونکہ دنیا کا سب سے خوش نصیب ملک ہے پاکستان. میں آپ کو بتاؤں، میں 15 سال باہر رہا ہوں، اسرائیل کو چھوڑ کے پوری دنیا میں پھرا ہوں، پورا یورپ پھرا ہوں، اسکینڈینیوینز کنٹری پھرا ہوں، آسٹریلیا گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، نیوزی لینڈ گیا ہوں، ہر ملک میں گیا ہوں. لیکن میں نے جو وہاں پہ اندازہ لگایا ہے کہ جتنی پیاری یوتھ، جتنا محنتی نوجوان، جتنے قابل لوگ ہمارے اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان کی ساری کریم جتنے پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں وہ سب باہر نوکریاں کر رہے ہیں، بڑی بڑی فرمز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان سے اثر ڈسکشن ہوتی تھی، میں کہتا تھا یار آپ لوگ اپنے ملک میں جا کے کیوں نہیں خدمت کرتے ہو. تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ چاچے مامے تائے سفارش کے چکر میں لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا باپ ہے تو اس کے بعد میں ہی ہوں گا، اور میرے بعد میرا بیٹا ہی ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہی ہوگا. تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کی جو جنرل سیکرٹری شپ مجھے ملی ہے وہ فرد کمال پاشا کا بیٹا ہونے کے ناطے نہیں ملی ہے. میں آپ کو یہ فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 76 باڈی ممبر ہیں، 76 میں سے ایک بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے. ہم نے تمام ڈائریکٹریٹس کے لوگوں کو اس کے اندر نمائندگی دی. تو میں بات کر رہا تھا یوتھ کی. میں نے باہر یوتھ کو دیکھا اور بڑا دل دکھا. میں خود نوجوان آدمی ہوں اور آپ نوجوانوں کا درد جتنا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. مجھ سے پوچھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ڈگری مکمل کرتے ہیں تو آپ نوکری لینے جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے ہم آپ کو نوکری نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور بندہ ماں کے پیٹ سے ایکسپیرینس ہی کیا آتا ہے؟ جاب دو گے تو ایکسپیرینس آئے گا نا، نوکری پہ بٹھاؤ گے تو ایکسپیرینس آئے گا. پھر کہتے ہیں تم نوجوان ہو، تمہیں حالات کا پتہ نہیں ہے، تم حالات کو سمجھتے نہیں ہو. خدا کی قسم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جوش، جو ولولہ، جو تنتنا ایک نوجوان میں ہوتا ہے، اگر اس کو مواقع دیے جائیں، خاص طور پہ پاکستان کی یوتھ کو مواقع دیے جائیں، پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس ایک ہی کمی ہے، وہ ہے لیڈرشپ کی کمی. ہمارے اوپر جو لیڈران مسلط کیے گئے ہیں یہ لیبارٹری کی پیداوار ہے.
जिस दिन ऐसा लीडर पैदा हो गया जिसके दिल में खौफ खुदा हुआ, ऐसा लीडर पैदा हो गया जिसने आपके घर के चूल्हे को अपना चूल्हा समझा, आपके घर की चादर और चारदीवारी को अपनी चारदीवारी समझा, आपके बच्चे की भूख को अपनी भूख समझा, अपनी बेटी और आपकी बेटी की इज्जत को बराबर समझा, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। इज्जत कमाल पाशा, इज्जत कमाल पाशा, सीटीए प्लेस यूनियन जिंदाबाद। क्या कानून है यहाँ पे? मैं कहीं और नहीं जाता, मैं यहाँ सीडीए अस्पताल चला जाता हूँ कि सीडीए अस्पताल ये मेरे वालिद साहब ने गरीब मुलाजिमीन के लिए बनाया था कि यहाँ पे सीडीए का मुलाजिम यहाँ से मेडिकल अलाउंस भी ले और अपना इलाज भी करवाए। अफसर ऊपर अफसरान वार्ड है, नीचे मुलाजिमीन वार्ड है। अफसरान वार्ड के अंदर एसी चल रहा होता है, उनको 110 रुपए के जूस का डब्बा दिया जाता है, और जिस मजदूर की जूतियों के सदके वो अफसर लगता है, वो नीचे रुल रहा होता है, उसको दवाई के लिए भी पर्ची दी जाती है, जाओ जाके कहीं और से दवाई ले लो। ये तफरीक है, हमारे माशरे की तफरीक है। और मैं हाजी लुकमान साहब आपको दिल की अथाह गहराइयों से ये मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये जो CYO का प्लेटफॉर्म बनाया है, जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है, मैं पाशा ग्रुप से हट के आपको बता रहा हूं कि इज्जत कमाल पाशा शाना बशाना आपके साथ खड़ा होगा और आपको मैं वो एक शेर पढ़ता हूं, वो इसलिए पढ़ता होता हूं कि ये आपके उमंगों की तर्जुमानी है। ये 2 लाइनें हैं, लेकिन अगर इन 2 लाइनों को आप समझ लें तो पाकिस्तान में हम इनकलाब ला सकते हैं। वो इस तरह के खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। हम खामोश रहते हैं ना, बुराई देखते हैं, बदमाशी देखते हैं, इकराबा परवरी देखते हैं, बड़े बड़े खड़पेंच देखते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस दौर में जीना है तो प्रोग्राम मचा लो। हमारे ऊपर सीडीए से शुरू करें और कौमी लेवल तक जाएं। हमारे ऊपर ऐसे टोले बराजुमान होते हैं, इनके 2 खुफिया हाथ होते हैं। मैं अक्सर सुनाता होता हूं ये बात। जो करप्ट आदमी होता है, जो चोर आदमी होता है, जिसके अंदर खौफे खुदा नहीं होता, उसके 2 खुफिया हाथ होते हैं। एक आपके गिरेबान पे होता है, एक आपके पैरों पे होता है। जब वो आपसे बदमाशी करता है, अगर आप डर जाएं तो आपके गिरेबान वाला जाहिर हो जाएगा, और अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएं, उसका मुकाबला करें, उसका रास्ता रोकें, तो फौरन वो आपके पैरों वाला हाथ जाहिर हो जाएगा। तो आप नौजवानों से मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल छोटा नहीं करना। सीडीए 16,000 मुलाजमीन का महकमा है, इसमें 6,200 वैकेंसीज आज भी खाली हैं। सीडीए के मुलाजमीन की बदनसीबी ये है कि उनके ऊपर मेरे मोहतरम चाचू यासीन साहब और मोहतरम चाचू उमानुल्लाह साहब जो अंगूठा छाप हैं, वो लीडरी कर रहे हैं। आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमारा सीबीए इस आने वाले रेफरेंडम में आएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज्जत कमाल पाशा जाएगा, ये बैन हम खुलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बैन हम खुलवाएंगे। ये बैन खुलवाने के बाद मुलाजमीन के कोटों के साथ साथ इस्लामाबाद के रिहायशियों का कोटा भी पाशा ग्रुप बहाल करवाएगा। और आप यहाँ जो नौजवान बैठे हैं, आपकी तालीम, आपकी क्वालिफिकेशन एज पर क्राइटेरिया इंशाअल्लाह ताला हम आपको भी सीडीए का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, पाशा ग्रुप जिंदाबाद, इज्जत कमाल पाशा जिंदाबाद, भरत कमाल पाशा जिंदाबाद। जी जी जी, मैं ये बात करना चाहता हूं कि किसी को टाइम देना बहुत बड़ी बात होती है,
نفسا نفسی کا دور ہے، مشکل دور ہے، اور اس دور کے اندر آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو اس کے اندر جب آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ بہت بڑا آپ حق ادا کرتے ہیں. میں CYO کے نوجوانوں آپ کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیں کہ میں اس شخص کی اولاد ہوں جس نے 4,500 بندہ CDA میں بھرتی کروایا. پاشا گروپ زندہ باد، پاشا گروپ زندہ باد، پاشا گروپ زندہ باد، عزت کمال پاشا زندہ باد، عزت کمال پاشا زندہ باد، پاشا گروپ زندہ باد. آج میں کمزور ہوں، CBA نہیں ہوں، اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، CYO کے نوجوانوں، میرے CDA کے ملازمینوں، میرے قابل احترام بھائیوں، عزت کمال پاشا جیسے آپ کے سامنے آج کھڑا ہے، اگر کل کامیاب ہو گیا تو آپ نوجوانوں کو، میں نے پہلے بھی بولا، میں آپ کو بھولوں گا نہیں. آپ لوگوں کے بازو مضبوط کرنا، آپ لوگوں کے لیے گراؤنڈوں کے معاملات مکمل کرنا، خاص طور پہ جو سپورٹس اینڈ کلچر کے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی. میرے والد صاحب پیٹرن ان چیف تھے سپورٹس اینڈ کلچر کے. ہم نے اسلام آباد کے اندر سپورٹس فیسٹیول بھی کروائے. جب سے چودھری یاسین صاحب اور ان کا جو نااہل انلیگلی نان کوالیفائڈ بیٹا شہزاد سپورٹس اینڈ کلچر کا AD لگا، آج چھابڑیوں کے پیسے، گراؤنڈوں کے پیسے، کٹوں کے پیسے یہ تب تک ہے جب تک پاشا نہیں کامیاب ہوتا. میں ہوا تو میں آپ کے لیے فنڈ منظور کرواؤں گا، اور آپ کے لیے سپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ہم روزگار بھی پیدا کریں گے. دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے. میں نے آج سے 10 مہینے پہلے جب کمپین شروع کی تو مجھے لوگوں نے کہا ٹانگا پارٹی. میں نے کہا بسم اللہ. مجھے لوگوں نے کہا کہ عزت کمال پاشا تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ یہ 2 مافیا براجمان ہے نا اس وقت. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ باریاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. یہاں سے پنگ پونگ شروع ہوتی ہے، بال اس کے کورٹ میں، اس سے اس کے کورٹ میں، اپنے بچے بھرتی، اپنے لوگوں، اپنے ہواریوں کے کام، اپنی نسلوں کو پروموٹ کرنا. اب بیچ میں آ گئے عزت کمال پاشا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ووٹ مزدور دیتا ہے، سپورٹ مزدور کرتا ہے، نعرے آپ کا یوتھ لگاتا ہے، آپ کو کندھوں پہ اسلام آباد کے لوگ اٹھاتے ہیں، تو پھر کام بھی ان کی ہونی چاہیے، عزت بھی ان کی ہونی چاہیے، مقام بھی ان کا ہونا چاہیے، وقار بھی ان کا ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے بھائی کہ ووٹ آپ سے، سپورٹ آپ سے، اور جیتنے کے بعد میں آپ سے 3 انگلیاں ہاتھ ملاؤں. یہ انشاءاللہ تعالی بدماشی کا کلچر، ایک جو CDA کے اندر اس وقت ایک جو مافیا کا کلچر ہے، اسی کے خلاف میری جنگ ہے. اور آپ نوجوان میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے اس کے لیے؟ ہیں؟ زندہ باد. راشا راشا پاشا پاشا راشا راشا پاشا پاشا راشا راشا پاشا پاشا. طارق امین بھائی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں 14 جنوری کو میں نے کمپین کا آغاز کیا تو سب سے پہلی حمایت، سب سے پہلی حمایت اور سب سے پہلا ٹیوب ویل کا جلسہ میرا انہوں نے وہاں پہ. دیکھیں، ساتھ چلنے کے لیے میرے بھائی گاڑیوں کی، بنگلوں کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ چند 10 مخلص ساتھی کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم آپ طوفان لا سکتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جس کے ساتھ چلے نا، اس کے بارے میں اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے. میں 15 سال انگلینڈ میں رہا ہوں اور شکر الحمدللہ میں سگریٹ بھی نہیں پیتا، اور شراب اور زنا سے میرے رب نے مجھے وہاں بھی پاک رکھا، یہاں بھی پاک رکھا، اور آئندہ بھی پاک رکھا. کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ نے کسی کی جیب میں ہاتھ نہیں مارا، کسی مزدور سے منتھلی نہیں مانگی، اسلام آباد کے شہریوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کیے، تھانے کی مسالتی کمیٹیوں میں گھس کے لوگوں کو لڑوا کے ان سے پیسے نہیں کھائے. اس نے ایک ہی نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ جتنی عزت، جتنا مقام ایک چیئرمین CDA کا ہونا چاہیے، اتنی عزت میرے مالی، بلدار، خاکروب، نائب قاصد، اسلام آباد کے متوسط طبقے کی بھی ہونی چاہیے. تو بات صاف ہے
یہ اسی کی اولاد، اسی کا خون آپ کے سامنے کھڑا ہے. اسلام آباد کی جم پالوں، یہاں کی سسٹم کو سمجھتا ہوں، کوالیفائڈ آدمی ہوں. اور آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. لقمان صاحب نے بھی ذکر کیا، اور جو احتجاج میں نے لیڈ کیا اس سے پہلے بھی 6 تاریخ کو ایک احتجاج ہوا، آپ نے دیکھا تھا. اس کو یاسین صاحب اور امان اللہ خان صاحب نے لیڈ کیا. یہ اپنی اپنی گاڑیوں پہ چڑھ کے نعرے مارتے رہے اور وہاں سے 4 لائنوں کا ایک کاغذ لے کے آ گئے. آپ کو یہ فخر ہوگا کہ جو احتجاج میں نے لیڈ کیا، جس میں پورے پاکستان کی 61 یونینز تھی، اس کو ہم نے لیڈ کیا اور اس کو لیڈ کر کے میں نے ڈی چو تک پہنچایا. وہاں سے ہم نے وزیر خزانہ، ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری، ڈیفنس سیکرٹری پرویز خٹک صاحب اور وزیر امور علی محمد خان صاحب، ان کے ساتھ جا کے میں نے مذاکرات کیے. اور ہماری کمیٹی کے رہبر تھے اسلم خان صاحب، اور مذاکرات کرنے کے بعد ان سے لالی پاپ نہیں لے کے آیا. وہاں پہ 50 ڈیمانڈیں، جس میں سی ڈی اے کے 786 ڈیلی ویجز ملازمین کی ڈیمانڈ بھی، اس کے منٹس منظور کروا کے ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری کے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری کے سائن کروا کے، اور پھر اس تک نہیں رکا. وہاں سے پرویز خٹک صاحب کو اور علی محمد خان صاحب کو بولا کہ اب چلو میرے ساتھ کنٹینر پہ وہاں پہ جا کے عوام کو بولو کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے، کمیٹیاں بنائیں گے اور ملازمین کے حل، ان کی تنخواہوں کا، ان کے الاؤنسز کا، ان کی ریگولائزیشن کا، یہ سارے معاملات آپ حل کریں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، منسٹری آف انٹیریئر میں اپنے چیئرمین صاحب جو کمشنر اسلام آباد ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ لائیو ویڈیو چلے، آپ دیکھیں گے کہ میں 3 نمبر والا 786 کی جنگ وہاں پہ کیسے لڑتا ہوں انشاءاللہ. اسی طرح میں جدوجہد جاری رکھوں گا. آخری ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور ایک دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں. مجھے آپ نے یہ عزت دی ہے، خدا کی قسم اگر میں حلالی آدمی ہوا تو ساری زندگی آپ کی اس عزت کو نہیں دوں. یہ بات ہے، یہ عزت جو آپ نے مجھے دی ہے، اس کو میں اپنے سینے میں سنبھال کے رکھوں گا اور اس کا حق ادا کروں گا. کل جب کسی مقام پہ پہنچ گیا تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے مجھے اٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہیں، محبت سے بٹھایا ہے، جب آپ میرے سی بی اے کے دفتر میں آئیں گے تو اس سے ڈبل عزت دے کے میں آپ کو وہاں پہ دکھاؤں گا. 27 تاریخ کو بروز منگل، 27 اکتوبر، انوائرمنٹ F9 پارک، آپ نے دیکھا جو مین ہیڈ آفس ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہم آپ کو ایڈریس دے دیں گے. وہاں پہ کیونکہ اب آپ نے ایسی اینٹ رکھ دی ہے، اب 27 تاریخ کو بھی بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. وہاں پہ عامر خان انوائرمنٹ کمیٹی کا جنرل سیکرٹری اور امان اللہ خان صاحب کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری، وہ اپنی پوری ٹیم کو انوائرمنٹ کے مختلف ڈائریکٹریٹ سے اکٹھا کر کے 27 تاریخ کو 10:30 بجے مین آفس میں جلسہ ہے. وہاں پہ وہ ماشاءاللہ 250 ہیں یا 300 ہیں، مجھے نہیں پتا، وہ سارے کے سارے پاشا گروپ میں دونوں کو چھوڑ کے شامل ہیں. عزت کمال پاشا. میں آپ سب کو اس میں دعوت دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ آئیں گے وہاں پہ؟ دمادم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ. سی ڈی اے کے اندر 65% یوتھ ہے اس وقت جس نے ووٹ ڈالنا ہے. آپ تمام یہ سیاست کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے پاس سی ڈی اے ملازمین، آپ خود سی ڈی اے کے ورکرز ہیں. آپ لوگوں نے میرے لیے ووٹ مانگنا ہے. میری کامیابی انشاءاللہ تعالی، اسلام آباد کی کامیابی، اس ادارے کی کامیابی، ہمارے آنے والے مستقبل کی کامیابی اور آپ کے روزگار کی کامیابی. 27 تاریخ کو حاجی صاحب میں دعوت دیتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو، بھرپور طریقے سے آپ وہاں پہ شامل ہوں، اس محفل کا حصہ بنے. وہاں آپ کو پتہ چلے گا
کہ CDA کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ نئی قیادت پاشا گروپ کی آ رہی ہے اور آپ کی طاقت سے آ رہی ہے۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آپ نے مجھے یہاں بلایا، میرے گلے میں ہاتھ ڈالے، ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ یہی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنا میسج لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس میسج کو آج آپ سب بھائیوں نے آگے ورکرز تک پہنچانا ہے اور یہ ایک تسبیح بنتی جائے گی، اور جب یہ تسبیح مکمل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہار آ جائے گی۔ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کی نسلوں کا، ان نوجوانوں کا، آپ کے گھر کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔